یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے انسانوں کھاؤ اس میں سے جو زمین میں حلال اور پاکیزہ مال ہے، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور مت پیروی کرو شیطان کے راستوں کی، انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اصل میں اشارہ اس طرف ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کہ تمہارا خالق ہے، اسی نے تمہارے لیے زمین میں رزق کا بندوبست کیا ہے، تو جس کا رزق کھا رہے ہو اتباع اور اطاعت بھی اسی کی کرو۔ شیطان جو اللہ تعالیٰ کی مخالفت پہ اترا ہوا ہے اس کی پیروی مت کرو، جب کھانا اس رب کا کھاتے ہو تو پھر پیروی بھی اسی رب کی ہونی چاہیے۔ اور شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، یعنی ظاہر ہے کہ اس کی دشمنی تو انسانیت کے ساتھ ہے۔ ہم سورۃ البقرہ کے آغاز میں ہی سن چکے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے خلیفۃ اللہ فی الارض بنایا تو اس نے اپنی جیلسی کا اظہار کیا، اس کی وجہ سے اس کا نام ہی ابلیس پڑ گیا۔ ابلیس کہتے ہی ہے جیلس ہونے والے کو، جلنے والے کو، حسد کرنے والے کو۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ ویسے تو خیر وہ چھپا ہوا ہے، سامنے نظر نہیں آتا، لیکن اس کی دشمنی بڑی کھلی ہے۔ صحیح بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ ہر انسان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ اٹیچ کیا ہوا ہے اور ایک شیطان بھی ساتھ، جن بھی اٹیچ ہے۔ فرشتہ اسے اچھائی کی طرف بلاتا ہے اور جن جو ہے وہ برائی کی طرف بلاتا ہے۔ تو صحابہ نے بڑی جرأت کر کے عرض کیا، اللہ کے محبوب علیہ السلام کیا آپ کے ساتھ بھی شیطان اٹیچ ہے؟ آپ نے فرمایا میرے ساتھ بھی اٹیچ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے اس پہ غلبہ دیا اور وہ میرا مطیع ہو گیا۔ اب میرے ساتھ جو شیطان اٹیچ ہے وہ مجھے اچھائی کی طرف بلاتا ہے۔ تو یہ پروٹوکول صرف پیغمبر کا ہوتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ ان کے ساتھ جو ہمزاد کہہ لیں یا قرین کہہ لیں یا شیطان کہہ لیں یا جن کہہ لیں، اس چاروں الفاظ استعمال ہوئے ہیں، اٹیچڈ ہے، وہ مطیع ہے، مسلم ہو چکا ہے، وہ ان کو اچھائی کی طرف بلاتا ہے۔ آپ علیہ السلام کے بارے میں آپ کے سوا کسی کے لیے گارنٹی نہیں دی جا سکتی کہ اس کی رائے جو ہے وہ 100% محفوظ ہوگی۔ ما ضل صاحبکم وما غوا، نبی علیہ السلام کے بارے میں آیا کہ تمہارے نبی نہ کبھی بہکے ہیں نہ کبھی بہرا چلے ہیں۔ اور آپ علیہ السلام کی یہ جو خوبی ہے وہ بعثت نبوی سے پہلے کی ہے۔ سورہ یونس کے اندر آیت نمبر 15 اور 16 میں اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کی اعلان نبوت سے پہلے کی زندگی کو بھی دلیل بنایا ہے اس بات پر کہ آپ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں، اور فرمایا گیا کہ اے نبی علیہ السلام ان سے فرماؤ میں اتنا عرصہ تم میں رہا ہوں، کیا تم نے مجھ سے پہلے کوئی ایسی بات سنی ہے؟ یعنی میں نے میرے کبھی قول و فعل میں تضاد دیکھا ہو، یعنی آج سے پہلے میں نے کبھی کہیں بچپن سے لے کے اپنے لڑک پن سے اب میچور عمر تک پہنچتے ہوئے کبھی اس خواہش کا اظہار کیا ہو کہ میرے اندر کوئی ایسی خواہش چھپی ہوئی ہے کہ میں لوگوں پر غلبہ چاہتا ہوں؟ سادہ سی زندگی گزر رہی تھی، سرداری بھی کوئی نہیں تھی مکے کی، اگرچہ آپ ایک مکے کے اعلیٰ خاندان سے تعلق رکھتے تھے، لیکن آپ علیہ السلام اس طریقے سے کوئی ڈومیننٹ پرسنالٹی نہیں تھے اس حوالے سے کہ آپ علیہ السلام کا کوئی وہاں پر ایگزیکٹو آرڈر چلتا ہو۔ رسپیکٹ ضرور تھی، صادق اور امین کہتے تھے، اور آپ علیہ السلام کا کریکٹر اللہ تعالیٰ نے منوایا ہے۔ اسی وجہ سے تو پھر بعد میں جب آپ نے اناؤنسمنٹ کی ہے جو صحیح بخاری میں آتی ہے کوہ صفا پہ چڑھ کے کہ اگر میں تم سے کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے فوج آ رہی ہے تو تم بات مانو گے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم نے آپ کو کبھی جھوٹ بولتے ہوئے نہیں سنا، یقیناً ہم مانیں گے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر میں ہی تمہیں بتا رہا ہوں کہ تمہیں مر کے اپنے رب کے حضور پیش ہونا ہے۔ یعنی جس طرح اس کا ڈر ہے نا کہ کوئی فوج حملہ آور ہو جائے گی، تو سب سے بڑا جو ڈر ہے، جو لٹکتی ہوئی تلوار ہے، وہ تو موت اور آخرت میں اللہ کے حضور جواب دہی ہے۔ تو یہ بھی میں تمہیں بتا رہا ہوں۔ تو سارے کے سارا مجمع چھٹ گیا سوائے چند لوگوں کے، اور انہوں نے بھی کرٹسی میں بات سن لی، ماننے والے تو وہی 2-4 بندے ہی تھے۔ تو شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، اس کی دشمنی عیاں ہے۔ امام غزالی نے ایک بڑی پوائنٹ کی بات لکھی ہے کہ میں سعادت کے اندر منہاج العابدین میں
بلکہ آلموسٹ ساری کتابوں میں وہ اس بات کو ہائی لائٹ کرتے ہیں کہ شیطان اللہ کا چھوڑا ہوا کتا ہے، اور یہ ایسا خطرناک کتا ہے کہ اس سے بچنے کے لیے اس کے مالک کی پناہ لی جائے تو بچت ہو سکتی ہے، ادروائز کوئی بڑے سے بڑا شخص بھی اس کے شر سے بچ نہیں سکتا۔ تو اس کتے کا مالک کون ہے؟ اللہ۔ اس لیے ہمیں یہ بات سکھائی گئی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ حتیٰ کہ آپ دیکھیں کہ سورۃ النحل میں آتا ہے کہ جب قرآن بھی کھولو نا تو قرآن کھولنے سے، قرآن پڑھنے سے پہلے، قرآن کھولتے ہوئے تم نے اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگ لینی ہے شیطان کے اگینسٹ۔ کتاب اللہ کی پڑھی جا رہی ہے اور پناہ اللہ سے شیطان کے اگینسٹ مانگی جا رہی ہے، یعنی قرآن پڑھنا بھی کسی شخص کے لیے گمراہی کا باعث ہو سکتا ہے اگر وہ صحیح نیت سے نہیں بیٹھا ہوا۔ اگر کوئی شخص اپنے آپ کو قرآن کے سامنے پیش کر دے گا کہ جو قرآن کہے گا میں نے وہی بات ماننی ہے، پھر تو ہدایت ملے گی۔ اور اگر کوئی شخص یہ زبردستی کرنے کی کوشش کرے گا کہ میرے جو پریویس عقائد اور نظریات جو میں آباء و اجداد سے لے کے چل رہا ہوں، قرآن کو توڑ موڑ کے اس میں فٹ کرنے کی کوشش کروں، اپنا نوالا قرآن کے منہ میں ڈالوں، تو سر پھر آپ قرآن کی تفسیریں بھی لکھ کے مر جائیں، آپ ایاک نعبد و ایاک نستعین کا مطلب ہی نہیں سمجھ پائیں گے، جو اکثریت کا حال ہے۔ اس لیے شیطان کے بارے میں ہمیشہ کانشیس رہنا چاہیے، اور اس کے لیے سب سے بہترین دعا جو بخاری مسلم میں تعلیم کی گئی ہے وہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ابو داؤد میں یہ بھی الفاظ ہیں سورۃ الفاتحہ سے پہلے نماز میں پڑھنے کے لیے، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، یعنی اس کی جتنی بھی چالیں ہیں، وہ جو پھونک مارتا ہے، وہ جو وسوسہ دلاتا ہے، ہر چیز کے اگینسٹ اللہ کی پناہ طلب کی جائے۔ اور یہ شیطان اتنا خطرناک ہے کہ سورۃ المومنون میں نبی علیہ السلام کو حکم ہوا ہے اے نبی آپ بھی اللہ سے پناہ مانگا کریں شیطان کے اگینسٹ۔ یہاں لوگ کہتے ہیں نہیں ہمارے بزرگ پہنچے ہوئے ہیں جناب، وہ تو جس کو چاہے قید کر سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو حکم ہے کہ اے نبی آپ بھی اللہ کے حضور پناہ مانگا کریں شیطان کے اگینسٹ، اور اس چیز کی بھی پناہ مانگیں کہ شیطان آپ کے قریب بھی آئے، صرف اس کے وسوسوں سے نہیں، آپ کا قرب بھی نہ وہ حاصل کر سکے۔ یہ اتنا کرٹیکل ایشو ہے۔ تو ایک تو یہ دعا ہوگی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ایک اور دعا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ بھی بخاری مسلم دونوں میں ہے۔ صحابہ کرام کہہ رہے ہیں ہم ایک سفر پہ روانہ تھے، یہ ہم نے بلو والے کارڈ کے اوپر یہ وظیفہ بھی ڈالا ہے، ان احادیث کے نمبر بھی بخاری مسلم کے حوالے سے لکھے ہوئے ہیں۔ تو ہم میں سے کوئی شخص اپنی سواری پہ سبحان اللہ بلند آواز سے کہہ رہا تھا، کوئی اللہ اکبر کہہ رہا تھا، کوئی لا الہ الا اللہ کہہ رہا تھا۔ اب دیکھیں یہ ان سے بڑے کو وظائف ہیں، میرا یوٹیوب کے اوپر کلپ ہے کہ سب سے بہترین وظیفہ وہ ہیں یہ الفاظ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر اور لا الہ الا اللہ، یعنی اللہ کی تسبیح، اس کی تحمید اور اس کی تحلیل کہتے ہیں لا الہ الا اللہ کو، اور اس کی تکبیر یعنی اللہ اکبر۔ تو صحابہ کرام اپنی اپنی وظائف کر رہے ہیں اور بلند آواز سے، تو نبی علیہ السلام نے ان کو روک دیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم کسی بہرے یا غائب کو نہیں سنا رہے، تم اس ہستی کا ذکر کر رہے ہو جو تمہاری اونٹ کی گردن سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہے۔ وہ قرآن میں بھی ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید۔ پھر آپ علیہ السلام فرمایا کہ میں تمہیں جنت کے خزانوں میں سے خزانہ نہ دے دوں جو اللہ نے مجھے عطا کیا۔ اچھا یہ 4 وظیفے کو کم تھے؟ تو نبی علیہ السلام اس سے بھی اوپر کا ایک وظیفہ بتا رہے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ، نہیں ہے ہمت گناہ سے بچنے کی اور نہ طاقت نیکیاں کرنے کی مگر اللہ کی توفیق سے، مگر اللہ کی مدد سے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ اسماء اعظم میں سے ہے، اللہ تعالیٰ کے بڑے اسماء میں سے، بڑے ناموں میں سے۔
اور جو ابو داؤد میں اور ترمذی میں صلاۃ التسبیح والی حدیث ہے اس میں یہی کلمہ 300 دفعہ پڑھا جاتا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ 4 کلمات۔ بعض لوگوں نے اس میں ولا حول ولا قوت الا باللہ ایڈ کیا، وہ صلاۃ التسبیح میں تو نہیں آتا لیکن الگ سے ضرور ہے۔ صحیح بخاری میں ہے کہ نبی علیہ السلام جب بھی رات کو آپ کی آنکھ کھلتی تھی تو آپ پڑھتے تھے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ اور ابن ماجہ میں آتا ہے الا باللہ العلی العظیم، جو میرا ایک کلپ بھی ہے 6 کلموں کا ثبوت، ان میں سے 4 ثابت ہیں، باقی 2 علماء کے بنائے ہیں، تو 4 کلموں کا ثبوت ہے۔ تو یہ تیسرا کلمہ جسے ہم کہتے ہیں یہ بھی ثابت ہے، تو وہاں پہ بھی لا حول ولا قوت الا باللہ آتا ہے۔ تو یہ صبح و شام کے وظائف میں بھی اسے کرتے رہنا چاہیے، اور اس نیت کے ساتھ کہ آپ اللہ تعالیٰ کی پناہ حاصل کر رہے ہیں شیطان کے اگینسٹ۔ انما یأمرکم بالسوء والفحشاء، وہ تو تمہیں صرف برائیوں کا ہی حکم دیتا ہے جو شیطان ہے، اور بے حیائی کا۔ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور یہ کہ تم اللہ سے متعلق وہ بات کرو جس کا تمہیں علم ہی نہیں، یعنی اللہ پر جھوٹ باندھو۔ سر یہ ایک آیت پہ 1 گھنٹہ بولا جا سکتا ہے کہ شیطان کی 3 اللہ تعالیٰ نے چیزیں ہائی لائٹ کر دی ہیں جو کرتا ہے تمہارے ساتھ۔ نمبر 1، ہر برائی کا حکم دیتا ہے، یعنی دنیا میں کوئی بھی برائی ہے نا اس کی طرف آپ کو مائل کرے گا۔ نمبر 2، بے حیائی کا حکم دے گا۔ تو مجھے بتائیں بے حیائی برائی نہیں ہے؟ تو اسے سنگل آؤٹ کیوں کیا اللہ تعالیٰ نے؟ کہ سب سے جو ٹاپ آف دا لسٹ برائی ہے وہ بے حیائی ہے، اس لیے اسے الگ سے مینشن کیا۔ جیسے میں کہتا ہوں نا ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو نستعین نعبد میں شامل ہے دعا کرنا، لیکن اسے الگ سے اس لیے کیا گیا کہ سب سے زیادہ شرک اسی میں گھستا ہے۔ عبادت تو سارے ہی اللہ کی کر رہے ہوتے ہیں، جب مدد مانگنے کی باری آتی ہے تو بابوں کو پکارنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو جو چیز خطرے کا باعث تھی اسے اللہ تعالیٰ علیحدہ سے مینشن کر دیتا ہے۔ وہ تو تمہیں صرف اسی کام کا حکم دیتا ہے کہ تم برائی کرو اور بے حیائی کے کام کرو، اور ان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون۔ سر اس کے اندر تو سمندر چھپا ہوا ہے۔ اللہ کے بارے میں ہر وہ بات کر دو جس کے بارے میں تمہیں علم نہیں ہے، بغیر علم کے اللہ پہ بہتان ڈال دو۔ تو اس وقت انسانیت کی اکثریت یہی کر رہی ہے، مسلمانوں کی اکثریت یہی کر رہی ہے، یہ اللہ پر بہتان ہی ہے نا۔ وہ ایک پھیرا ہی لگے گا جی انشاءاللہ جنت ہی پہنچ ہی جانا ہے۔ یہی بات جب یہودیوں نے کی تو سورۃ البقرہ میں اللہ نے فرمایا تم سے کوئی اللہ نے عہد لیا ہوا ہے؟ کس طرح تم اللہ کے بارے میں اتنا یہ دلیری کے ساتھ جملہ بول رہے ہو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صرف لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے ایک دوزخ کا پھیرا لگوائے گا پھر جنت میں لے ہی جائے گا؟ یہ اللہ کے اوپر بغیر علم کے بہتان باندھنا۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے جہاں کہیں کرسچینٹی کا یا یہودیوں کے فرسودہ عقائد کا ذکر کیا ہے وہاں پہ بھی یہی چیز ہائی لائٹ کی ہے کہ وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقِّ، مت کہو اللہ کے بارے میں مگر وہی بات جو حق پر مبنی ہے۔ اور سٹارٹ اسی سے لیا، یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم، یہ سورہ نساء میں بھی ہے، سورۃ المائدہ میں بھی۔ اے اہل کتاب اپنے دین میں غلو نہیں کرنا، یعنی دین میں غلو کیا ہے کہ جو اللہ اور اس کے پیغمبر نے کوئی بات بتائی تھی اس میں یا ایڈیشن کر دینا یا اس میں سے کچھ نکال لینا، یہی غلو ہے نا۔ تو دین کے معاملے میں غلو نہیں کرنا، وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقِّ، اور اللہ کے بارے میں کوئی بات نہیں بیان کرنی مگر وہی جو حق پر مبنی ہوگی۔ تو یہ اللہ کے بارے میں جو کچھ بھی کہا جا رہا ہے وہ اللہ جی بڑا غفور رحیم ہے جی، انہوں ساڑھو نمازہ نہیں چاہیے دیا، یہ لوگ کہتے ہیں نا، مسلمانوں کی اکثریت یہی کہتی ہے نا، کم از کم نماز نہ پڑھنے والے تو کہتے ہیں، یہ تو اکثریت میں تو وہی ہے نا۔ پڑھنے والوں میں بھی کئی کہہ رہے ہوتے ہیں
تو نہ پڑھنے والے تو آلموسٹ 100% یہ کہہ رہے ہوتے ہیں. تو جناب یہ جو اللہ کے اوپر جھوٹ یہ باندھ رہے ہیں کہ اللہ نو ساڑیاں نمازاں نہیں چاہیے تھیاں، تو اللہ کو کیا چاہیے؟ آپ کا آپ کے گناہ چاہیے اس کو. ہر وہ نیکی کا کام جو وہ آپ سے ایکسپیکٹ کر رہا ہے، تو یہ کائنات اللہ تعالیٰ نے اس لیے بنائی ہے کہ کھیل کود کیا جائے، ادھر اس نے اس لیے بنائی ہے کہ سیریس کریشن ہے، اس کو رسپانس کیا جائے. ہاں اس کا جزوی پہلو درست ہے کہ اللہ کو ان نمازوں کا فائدہ نہیں ہے، فائدے کے اعتبار سے یہ بات صحیح ہے، فائدہ ہمیں. لیکن جو لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں وہ اس سینس میں نہیں کہہ رہے ہوتے، وہ یہ کہہ رہے ہوتا ہے کہ اللہ کے فرشتے تھوڑے نہ عبادت کرنے لے بھی ساڑی نمازت ہی بیٹھا ہے. تو اس اعتبار سے اگر کوئی کہہ رہا ہے تو وہ تو ویسے ہی کفر ہے. اللہ تو پھر فرشتوں پہ بھی نہیں بیٹھا ہوا، اللہ کو تو پھر فرشتوں کی بھی نمازیں نہیں چاہیے. اگر یہی بات مان لیجیے تو اللہ کو اس کا مطلب فرشتوں کی نمازیں چاہیے، آپ کی نہیں چاہیے، تو یہ بات غلط ہے. فرشتے عبادت کریں یا ہم کریں یا جنات کریں، سب کے سب کا اپنا نفع ہے، اللہ کو کوئی فائدہ نہیں ہے اس کا. لیکن ہمیں تو چاہیے، اللہ کو اپنے بندوں سے نافرمانی تو نہیں چاہیے. اچھا اس میں ایک بڑی زبردست آیت ہے. میں کہتا ہوں جب میں وہ آیت پڑھتا ہوں نا، ان کے پورے کے پوری جو ڈاکٹرین ہے نا وہ تباہ ہو جاتی ہے، پلس مسئلہ تقدیر بھی اس میں ریزالوڈ ہے. وہ ہے جناب سورہ الزمر کے سٹارٹ ہی میں وہ آیت آتی ہے. آیت نمبر ہے جناب 7. آپ کا جو بلو والا قرآن ہے نا جی، اس میں 460 پیج ہے. سورہ الزمر سورت نمبر 39 ہے اور اس کی آیت نمبر ہے 7. کیا بات ہے جی. میں کہتا ہوں کہ قرآن جس طرح کھول کے اپنے نظریات بیان کرتا ہے نا، اس میں تو کسی ویلیو ایڈیشن کی ضرورت ہی نہیں ہے. ان تکفروا فإن اللہ غنی عنکم، اگر تم اللہ کا کفر کرو گے، اللہ کی نافرمانی کرو گے، اللہ کی ناشکری کرو گے، تو یاد رکھنا اللہ تعالیٰ اس چیز سے بے پرواہ ہے، اس کو کوئی فرق نہیں پڑنا. وہی بات جو میں کہہ رہا جزوی درست ہے کہ اگر کوئی نماز نہیں پڑھتا تو اللہ کو کیا فرق پڑتا ہے. لیکن اللہ نے اسے بیلنس کیا ہے کہ یہ نہ کوئی سمجھ لے کہ خیر ہے پھر پڑھنے کی بھی ضرورت کوئی نہیں. ساتھ ہی ہے وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرِ، لیکن یہ یاد رکھنا وہ کبھی راضی نہیں اس بات پہ کہ کوئی اس کا نافرمان ہو جائے. کیسا بیلنس کیا ہے؟ ایک طرف یہ کہا مجھے کوئی پرواہ نہیں، دفع ہو جو مرضی کرو، اس سے کوئی یہ بھی رزلٹ نکال سکتا تھا، خیر ہے. لیکن اللہ نے کہا یہ دفع ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو مرضی کرو، میں راضی کوئی نہیں ہوں اس بندے سے جو یہ حرکت کرے گا، منڈ کے رکھاں گا انہوں. پھر میں وَإِن تَشْكُرُوا، اور اگر تم شکر گزاری کی روش اختیار کرو گے. شکر یہ ہے کہ ہر اپنے جسم کا عضو، اپنے جسم کی تمام انرجیز اس کے لیے وقف ہو جائے، اس کے تابع فرمان ہو جائے. یرضاہ لکم، تو وہ پھر تمہارے لیے یہ پسند کرتا ہے کہ تم اپنا آپ کھپا دو اس کے لیے. ولا تزر وازرۃ وزر اخرى، اور یہ بھی یاد رکھنا کوئی جان قیامت والے دن دوسری جان کا بوجھ نہیں اٹھا سکتی. ہر بندے نے انڈیویجول اللہ کے حضور پیش ہو کے اپنے اعمال کا جواب دینا ہے. ثم الى ربکم مرجعکم، اس کے بعد تمہیں اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانا ہے. فینبئکم، پھر وہ تمہیں خبر دے دے گا. بما کنتم تعملون، جو تم دنیا میں اعمال کیا کرتے تھے. انہ علیم بذات الصدور، بے شک وہ تو سینوں کے چھپے ہوئے رازوں کو بھی جاننے والا ہے. یہ ہے جناب کتابوں کا خدا. مجھے اگلے دن ایک بھائی نے نا، ہمارے جو سوشل میڈیا کا ایک چینل چلاتے ہیں، مجھے کہتے ہیں علی بھائی وہ آپ نے مسلم شریف کا مقدمہ ریکارڈ کرایا تو اس میں آپ نے کچھ زیادہ دفعہ ہی بول دیا ہے کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا. میں نے کہا کون نہیں، 8 یا 10 دفعہ بولا ہوگا تو تھوڑا ہے. میں نے کہا 31 دفعہ تو فبی یا الائی ربکما تکذبان ایک صورت میں آیا ہے، 2-2.5 صفحوں کی. یہ تو 31 دفعہ کم از کم بولنا چاہیے 1 گھنٹے کے لیکچر کے اندر. تو اللہ تعالیٰ تو ایک دفعہ بھی کہہ لے کافی ہے، اس نے 31 دفعہ آپ کے دماغ میں ٹھوکے یہ بات ڈالی ہے کہ اے جنوں انس کے گروہ، تم میری کس کس نعمت سے، میری کس کس قدرت کی نشانی سے روگردانی کر سکتے ہو. تو سر مجھے بھی کم از کم ایک لیکچر میں 31 دفعہ یہ ریپیٹ کرنا چاہیے کیا کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور.
اچھا یہ آیات کی فارم میں بھی چیزیں قرآن میں موجود ہیں، یہ والا شعر، لیکن قرآن کی آپ جو بھی آیت پڑھیں گے نا اس کے اینڈ پہ جیسے وہ دائرہ ڈالا ہوتا ہے نا، تو ہر قرآن کی آیت کا اگر مورل لیسن نکلتا ہے تو یہی نکلتا ہے، یار یہ قرآن کیا کہہ رہا ہے، یہی ہوتا ہے نا جو بندہ پہلی دفعہ قرآن پڑھتا ہے کہتے ہیں یار یہ تو کچھ اور ہی ہے۔ تو یہ جو لوگوں کی حیرانگی ہے اس کو ہم نے ایک شعر کی فارم میں عرض کر دیا ہے کہ کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور، یہ کتابوں کے خدا کا تعارف ہے۔